اور ناظرین، آج قومی سلامتی کے اس اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی عدم شرکت، جس کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ افسوسناک ہے، اور جو غیر موجودگی تھی اپوزیشن کی وہ ایک غیر سنجیدہ طرز عمل قرار دیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے۔ وزیر دفاع بھی کہتے ہیں کہ آج ایٹ لیسٹ کم از کم اجلاس کے لیے ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ اپوزیشن کو کرنا چاہیے تھا، لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی قیادت نے جب ملاقات کی، انہوں نے فیصلے کی تائید کی ہے۔ یہ کنفیوژن کیسے کریٹ ہوئی، برپا ہوئی؟ فیصلہ جو گزشتہ رات تک سامنے آیا، ایک ری ٹریک کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی پوزیشن کو ہم نے دیکھا، معاملہ تھا کیا؟ اس پر بات کریں گے۔ سینیٹر علی ظفر صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ بیرسٹر صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز اس اجلاس میں شرکت کے حوالے سے جو 14 ایم این ایز اور سینیٹرز کے نام تھے وہ فہرست بھی اسپیکر صاحب کو بھیج دی گئی تھی، سامنے آ گئی تھی، اور اس کے بعد پھر رات گئے یہ بوائیکاٹ کا فیصلہ سامنے آنا، یہ ہوا کیا تھا ایگزیکٹلی بیرسٹر صاحب؟ جی دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ ایک کرائسس ہے سیکیورٹی کا، ٹیررزم کا، دہشت گردی کا، اس کو ہم پی ٹی آئی کنڈیم کرتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل ڈھونڈا جائے۔ اس لیے ہم نے ایک رائے تھی کہ اس میں جو بریفنگ ہے، جو پارلیمنٹری ایک کمیٹی کو بریفنگ دی جائے گی سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے، اس میں بھرپور حصہ لیں اور اس کے بعد اس میں اپنی سجیشنز بھی دیں۔ اور فیصلہ یہ کیا گیا رات کو پارلیمنٹ کے جو ایک اجلاس ہوا پارلیمنٹری کمیٹی کا، اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم اس میں شامل ہوں گے، اور ہم یہ چیز سامنے رکھیں گے کہ اس کو اگر آپ نے واقعی کوئی حل آپ کو تلاش کرنا ہے اور آپ سنجیدہ ہیں اس معاملے کو درست کرنے کا، تو پھر آپ جو عمران خان صاحب ہیں، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر بھی ہیں اور سب سے مقبول لیڈر بھی ہیں پاکستان کے، ان کو ان ڈائلاگ میں براہ راست شامل کریں، ان کو اس بریفنگ میں شامل کریں، تبھی یہ ایک سلوشن ہوگی۔ اس کے بغیر کوئی حل نہ تو نکلے گا، نہ کوئی اس کے معنی ہوں گے، یہ بے معنی ہوگی ساری پروسیس اس میٹنگ کا۔ تو یہ ہمارا پہلے تھا فیصلہ، لیکن پھر جب ہمارے اتحادی جو تھے انہوں نے بھی، ان سے بھی مشاورت ہوئی، اور انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، تو پھر یہی ہمارا بھی فیصلہ ہوا کہ ہم پہلے حکومت جو ہے عمران خان صاحب کو لے کے آئے، وہ لیڈ کریں اس ڈیلیگیشن کو، اور پھر ہم اس میں بھرپور طریقے سے شامل ہوں گے۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے جہاں پر کہا کہ شرکت کا فیصلہ کیا گیا تھا، تو اکثریتی رائے، یعنی کہ پارلیمانی پارٹی کے آپ کا جو اجلاس ہوا اس میں اکثریتی رائے یہی تھی کہ اس میں شرکت کرنی چاہیے، بشمول آپ کی بھی رائے یہ تھی؟ جی، انیشل یہ ہمارا تھا، لیکن جب یہ جس طرح میں نے بتایا آپ کو ایکسپلین کیا کہ جب یہ الائنس پارٹیز کے ساتھ بھی بات ہوئی، اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ عمران خان صاحب سے وہ ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، تاکہ ان سے ہم فائنل بات کر سکیں کہ ان کا کیا فیصلہ ہے اس کے اوپر، تو پھر یہی ہوا کہ ہم فی الحال اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے۔ 2 روز قبل بھی جے یو آئی ایف اے بھی ایٹ لیسٹ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر اے پی سی کے بجائے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس تک اگر نوبت آئی ہے تو پھر یہ تو مائنس عمران فارمولا پہ کام کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، نہیں، اس میں میرا خیال ہے جو 2 قسم کی رائے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 2 قسم کی رائے تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ ہم وہاں جا کے یہ ڈیمانڈ ریز کریں کہ یہ عمران خان صاحب کے بغیر اس کو آگے نہ بڑھایا جائے، اور دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں، پہلے ان سے پوچھ لیا جائے، اور وہ اگر اجازت دیتے ہیں اپنے بغیر اس میں شامل ہونے کی، تو پھر ہم شامل ہوں، کیونکہ اس میں ایشو بیسیکلی پاکستان کا ہے، پاکستان کی سالمیت کا ہے، پاکستان کے دفاع کا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کا ہے، ٹیررزم کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہے، دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ تو یہ سارا ایشو اتنا اہم تھا کہ ہمارے خیال کے مطابق، اور میجورٹی کی یہی رائے تھی، میرا خیال ہے یونینیمس رائے تھی بلکہ، کہ عمران خان صاحب کو شامل اس میں کیا جانا چاہیے، اس کے بغیر کوئی مثبت یا کوئی معنی خیز حل نہیں تلاش کیا جا سکتا۔
تو بیرسٹر صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا پھر اب آپ کی جماعت چونکہ تنقید اب اسی بات پر اور حکومت کو بظاہر ایک جواز مل چکا ہے کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ تھا، یہ ایک پارٹی کا معاملہ نہیں تھا، اس میں شرکت ہونی چاہیے تھی، اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ ایک رائے جو کہ آپ کی پارٹی میں پائی گئی کہ میدان خالی نہ چھوڑنا چاہیے. گزشتہ روز سلمان اکمل راجہ صاحب بھی میرے پروگرام میں تھے، انہوں نے یہی بات کہی کہ چونکہ پارلیمانی پارٹی کا ایک فیصلہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوامی رائے جو ہے وہ سامنے اپنا موقف سامنے رکھا جائے. ابھی آپ کی جماعت چاہے گی کیا؟ آپ چاہیں گے کہ ابھی بھی اے پی سی کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہوئے، چونکہ آپ کا مطالبہ تھا آپ کی جماعت کا، اے پی سی بلائی جائے اور عمران خان صاحب کی، چونکہ آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں یا محمود اچکزئی صاحب ہوں، جو کہ یہ موجودہ پارلیمنٹ ہو، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بھی حوالے سے کہ یہ الیجٹمیٹ پارلیمنٹ ہے، اور اس پارلیمنٹ کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا، اس سے کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکتا. سو ابھی بھی پی ٹی آئی کی کیا ڈیمانڈ ہوگی سر؟ یہ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس میں ایشو اے پی سی یا پارلیمنٹ کا نہیں ہے. بات تو یہ بریفنگ تو پارلیمنٹ میں ہی ہوتی ہے، اور بریفنگ پارلیمنٹ میں ہی ہونی چاہیے، اور یہی تقاضا ہے قانون کا بھی، آئین کا بھی. پارلیمنٹ کے باہر تو بریفنگ نہیں ہو سکتی، نہ ہونی چاہیے. سو بریفنگ تو پارلیمنٹ میں ہی ہوگی سیکیورٹی معاملات کے اوپر. لیکن ایشو یہ نہیں ہے، ایشو اے پی سی کا یا پارلیمنٹ کا نہیں ڈیبیٹ ہو رہی کہ کہاں ہونی چاہیے بات. ایشو یہ ہے کہ کیا یہ جو بریفنگ ہے اور بریفنگ کے جو مقصد ہے وہ حل ہو سکتا ہے، وہ اچیو ہو سکتا ہے، وہ حاصل ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو ہمارا یہ موقف ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی ذاتی فزیکل پریزنس کے بغیر یہ حل ہم نہیں تلاش کر سکتے. تو ہم بیٹھ جائیں گے، بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم سن لیں گے. لیکن اگر ہم نے واقعی کوئی حل اس کا ڈھونڈنا ہے اور اس کو آگے امپلیمنٹ کرنا ہے اسٹریٹجی کو، تو اس کے لیے عمران خان صاحب کی پریزنس ضروری ہے. آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی، علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بھی معاملے پر آپ 10-15 روز تک اجلاس بلایا جاتا ہے، رات کی تاریخی میں رات بھر لگا کر ترمیم منظور کروائی جاتی ہے، اور اس 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ترمیم بڑی تھی یا پھر قومی سلامتی کا مسئلہ بڑا ہے. اور وہ عمران خان صاحب کی اوبویسلی شمولیت کے حوالے سے زور دے رہے تھے، لیکن اسی 26ویں آئینی ترمیم کی لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے نتیجے میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان فارم ہوا، اس کی کمپوزیشن میں جہاں پر ایگزیکٹو کو اکثریت حاصل ہے، اس کا حصہ آپ بھی ہے، اس کا حصہ غور صاحب بھی ہے. اور یہ اس لیے بھی سامنے نظر آیا، آپ کے پی ٹی آئی کا جو موقف سامنے آیا کہ کوئی میدان خالی نہیں چھوڑا جانا چاہیے تھا. اور پھر دوسری طرف یہاں پر آج کے اس پورے معاملے کو چونکہ ملکی سلامتی کے حوالے سے یہ ضروری تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اور اپوزیشن کی دیگر الائنسز کا بھی موقف سامنے آنا چاہیے تھا. بٹ بہرحال آپ لوگ نے اس میں عدم شرکت سے وہ سوالات تو بہرحال ریز ہوں گے. بٹ مولانا صاحب نے بھی، علی ظفر صاحب، بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس اجلاس سے ایبسنس کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ان کو کنسلٹ نہیں کیا. کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے مولانا صاحب سے مشاورت بھی ضروری نہیں سمجھی گئی؟ جی دیکھیں، اس پوائنٹ پہ مشاورت نہیں ہوئی. میرا خیال ہے ٹائم کی بھی ایک قلت تھی. ایک دم ہی یہ اجلاس بلایا گیا ہے، انفارمیشن ملی کہ یہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے سیکیورٹی کی معاملات پہ. سو اس وجہ سے بھی ایک ملاقات کا موقع نہیں ملا اور مشاورت کا موقع نہیں ملا. لیکن دیکھیں، جس طرح میں آپ کو پہلے کہا کہ یہ جو ایک طرف کا ویو ہے کہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیں سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اس پہ کم از کم بریفنگ لینی چاہیے اور اپنا موقف ادھر پیش کرنا چاہیے. یہ ایک رائے ہے اور میں اس کو رد نہیں کر سکتا. اس رائے کو، یہ رائے اپنی جگہ بالکل بڑی ایک طرح سے مضبوط رائے ہے اور اس کو اہمیت دینی چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی درست ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بریفنگ دیں. بریفنگ کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس بریفنگ کا مقصد یہی ہے کہ ہم سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، یہ جو کرائسس ہے، اس کو ہم کامیابی سے اور میننگ فلی اس کو ہم ریزالو کریں، اس کا حل ڈھونڈیں، اس کو تلاش کریں حل، اور اس کا ایک فیصلہ کریں، مشاورت سے فیصلہ کریں، کنسنسس سے فیصلہ کریں. تو اس کے لیے کیا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو پاکستان کے ایک لیڈر ہیں، ایک سب سے بڑی پارٹی کے، ان کو اجازت دیں کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں فزیکلی. تو یہ دونوں طرف کی
تنقید بھی ہے, اس کے پروز ہیں, کونز ہیں, ایڈوانٹیجز ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. جب آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی اور قیادت کے دیگر بھی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی, عمران خان صاحب کا مائنڈ اس حوالے سے کیا تھا؟ اگر تو ان کو چونکہ بغیر مشاورت کے آپ لوگ نے ایک فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب سے بغیر مشاورت ان کی تک ایکسیس بغیر یقینی بنائے ہم اس اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے, لیکن اگر عمران خان صاحب تک یہ ایک انویٹیشن ایکسٹینڈ آؤٹ کیا جاتا, کیا وہ ملک کی حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کیا اس اجلاس کا وہ حصہ بنتے اگر ان کو لا کر بٹھایا جاتا؟ جی بالکل, بالکل بنتے 100%. اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس جو سلوشنز ہیں اور جو حل ہیں میں ضرور, کیونکہ ان کو ایکسپیرینس بھی ہے, وہ پرائم منسٹر بھی تھے اس وقت بھی یہ مسائل کچھ ہوئے تھے, اور ان کو سب علم بھی ہے اور ان کو پتہ بھی ہے کہ کیا کرنا ہے, تو یقینی طور پہ وہ شامل ہونا چاہیں گے. اور اس معاملے کو جو کہ پاکستان کا معاملہ ہے اس کو وہ ترجیح دیں گے سیاست سے. رائٹ. اور بیرسٹر صاحب, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب چونکہ اس اجلاس میں شریک تھے, اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی گفتگو کی؟ جی, جہاں تک ان کا شمولیت کا تعلق ہے وہ یہ بات ایکچولی جو گفتگو ہوئی اس کے اوپر آئی نہیں, تو ان کو شاید علم نہیں ہے کہ وہ شریک ہوئے یا نہیں ہوئے. اس کا اگر علم ہے تو پھر اس کا ذکر نہیں ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ وہ علی امین صاحب تو ایک چیف منسٹر ہیں, ایک چیف ایگزیکٹو ہیں, ایک کانسٹیٹیوشنل آئینی پوسٹ ہے, تو اس پوسٹ کا تقاضا پورا کرتے ہوئے وہ انہوں نے اگر شمولیت کی تو وہ ایک چیف منسٹر کی حیثیت سے گئے ہیں, وہ پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی کی حیثیت سے نہیں گئے. سوشل میڈیا پہ جس قسم کی پوسٹ ہیں, مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا ایک سلسلہ ہے, اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے, ان کارروائیوں کی مذمت بھی کی گئی اور نیشنل ایکشن پلان کو یقینی بنانا, اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر غور کیا گیا ہے اور اس پہ زور دیا گیا ہے اور مذمت کی گئی ہے. یہ جو کارروائیاں بیک ٹو بیک اور جو ایک اسپائک دیکھا جا رہا ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں اس وقت, اور جو سیپریٹسٹ انسرجنسی ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جس قسم کے واقعات ہیں, کسی بھی طرح کے کوئی کائنیٹک آپریشن کے حوالے سے دہشت گردوں کا تعاقب کرنے کے لیے آپریشن پاکستان تحریک انصاف, اس حوالے سے عمران خان صاحب سے آج کوئی ڈسکشن آپ لوگوں کی ہوئی؟ آج جو عمران خان صاحب سے ڈسکشن ہوئی وہ ان کی اپنی ایک ویو پوائنٹ تھا, لیکن کوئی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی کہ وہ اس کا کیا حل یا کیا ڈسکشن کے بعد کیا سلوشن ہوگا. وہ تب ہی ہوگا جب اس پہ دونوں سائڈز اپنا اپنا موقف, ساری سائڈز بلکہ اپنا اپنا موقف پیش کریں, اور پھر اس پہ جو بیسٹ سلوشن ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کے فلاح و بہبود کے لیے, وہ پھر ہم لے سکیں. آیا کہ دہشت گردوں یا یہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں یا ان کے خلاف فل سکیل آپریشن کرنا ہے, اس حوالے سے عمران خان صاحب نے اپنا کوئی ویو پوائنٹ نہیں دیا؟ جی, ابھی کوئی ڈیٹیل اس پہ بات نہیں ہوئی آج. رائٹ. اور علی ظفر صاحب, آخر میں اسی حوالے سے کہ عمران خان صاحب چونکہ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ شیئر کر چکے ہیں, اور جس طرح سے سوشل میڈیا کی بھی آپ لوگ کی آپ کو پتہ ہے کہ ایکٹیوسٹ کو اٹھایا بھی گیا ہے, پوسٹ بھی جو ٹویٹر پہ آئی ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ مقدمہ بھی بنایا جا رہا ہے, لوگوں کو جو ہے ان کے گھروں سے اٹھایا گیا ہے. اس حوالے سے بھی میں ضرور آپ کا ایک رد عمل جاننا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ریاست کی ترجیحات کا تعین ہونا ضروری ہے؟ اگر آپ کی کنسنٹریشن جو ہے, آپ کی ریسورسز جو ہیں وہ کسی اور طرف لگ جائیں اور دہشت گردی کی طرف جو ہم نے جو حل ڈھونڈنا ہے اس کی طرف نہ رہیں, تو پھر یہ بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم تو یہ چاہیں گے, اور ہمارا اسی لیے ارادہ تھا کہ ہم یہ معاملے کو اب اگر ریز ہوا ہے پارلیمنٹ میں تو اس کو بھرپور اس میں حصہ لیں اور اس میں ایک سلوشن کی اورینٹیڈ کوئی حل ڈھونڈیں. تو یہ چونکہ ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اس طرف کنسنٹریٹ کریں, تو میں تو یہی کہوں گا کہ بہت ہمارے لیے یہ اہم ایک موڑ ہے جس پہ ہمیں سیاست کو سائڈ پہ کر کے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم سلوشن اورینٹیڈ ڈھونڈیں. باقی جو
ماضی میں ہو رہا تھا، اب جو ہو رہا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سائڈ پہ کر کے آپ عمران خان صاحب کو لے کے آئیں باہر اور ان کے ساتھ ان کو موقع دیں کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. رائٹ. اور جبکہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈکٹیٹر جنرل مشرف نے 35 کے قریب پیرول پہ وہ جو کنوکٹڈ ٹیررسٹ تھے ان کو چھوڑ دیا تھا، ہو نیور اریسٹڈ بیک. تو یہاں پر ایک سیاسی لیڈر ہیں، عوامی لیڈر ہیں جن کو اس پورے ڈائیلاگ پروسیس پہ شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. بیرسٹر صاحب لاسٹ کامنٹ پلیز. جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب گزشتہ روز بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے جعفر ایکسپریس حملے کی اب تک مذمت نہیں کی ہے، تو آج انہوں نے مذمت کی ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلی بات ہی انہوں نے یہ کی اور اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کی انہوں نے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اتنا سنگین ہے، یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑے، لیکن اس کو آپ نے حل کرنا ہے. اس معاملے کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو آپ صرف مارتے رہیں. آپ نے سلوشن دیکھنی ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، پہلے اس کی وجہ ڈھونڈیں اور وجہ ڈھونڈنے کے بعد اس وجہ تک پہنچنے کے بعد اس کی سورس تک پہنچیں اور سورس کو ختم کریں، تبھی اس کا حل ہوگا. اور اس کے لیے آپ کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. انہوں نے مثلا ایک مثال دی کہ بلوچستان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لوگ جو ایکچوئل ریپرزینٹیو ہے لوگوں کے، ان کو الیکٹ ہونے دیں تاکہ وہ آ کے حکومت میں شامل ہوں. اور پھر جب وہ لوگوں کی اپنی حکومت ہوتی ہے تو پھر یہ دہشت گردی کے معاملات ختم ہو سکتے ہیں. آپ نے لوگوں کو روزگار دینا ہے، آپ نے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنی ہے، آپ نے ان کی جو گریونسز ہیں ان کو ختم کرنا ہے. یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ ایک آپریشن کے ذریعے سارے معاملات کو ختم کریں. تو اس قسم کی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک چیز پہ صرف کانسنٹریٹ کریں، آپ کو ہر چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے. رائٹ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ علی ظفر صاحب. اور اسی کے ساتھ ہی ہماری ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.